پتہ ہے ہم کیا غلطی کرتے ہیں، ہم اللہ سے رابطہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اللہ ہماری اب سنے گا ہی نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پتہ ہے اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے، تو ہمیں کیوں لگتا ہے کہ اب ہمارے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ یہ ہم لوگ ہیں جو دور چلے جاتے ہیں، اللہ تو کبھی دور نہیں جاتا۔ مانگتے رہا کریں اللہ سے، مانگنا مت چھوڑا کریں۔ اللہ اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ ہم اس قدر منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش سمجھتے ہیں۔ فرمایا گیا جو کچھ اس زمین پر کھو گیا جنت میں مل جائے گا، بس پھر کس بات کی پریشانی ہے؟ اس سے بہتر سودا کوئی ہو سکتا ہے؟ سارے صلے اس جہاں کے لیے تو نہیں ہوتے نا۔ اگر سب یہیں مل جائے گا تو اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہے گا؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ جو آپ سے چھن جائے گا وہ آپ کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو اپنے والد کے پاس لوٹے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس لوٹنا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوٹنا، حضرت ایوب علیہ السلام کا ان کے بچوں کے پاس لوٹ جانا۔ اللہ تو ہر چیز کو آپ کے پاس لوٹا دیتا ہے، وہ کچھ وقت کے لیے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ ہم اللہ کے حصے کی محبت بھی اس چیز کو دینا شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ بس یاد کراتا ہے کہ اصل محبت کا حقدار صرف وہی ہے۔ اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کی زندگی الٹ ہو جانے کے بعد پہلے سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی وہ بند دروازوں کی طرف دوڑ پڑے تھے اور اللہ نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے تھے۔ تو آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ آپ کا اور حضرت یوسف کا رب ایک ہی ہے نا۔ سورہ یوسف پڑھ کر لگتا ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، غیر نجات دلا سکتے ہیں، پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، غیبی مدد سے برات مل سکتی ہے، ظلم سے کر عظیم منصب مل سکتا ہے، تقوی سے عزت کا حصول ہو سکتا ہے، عزیز جدا ہو سکتا ہے اور ہجر کاٹا جا سکتا ہے، بچھڑا مل سکتا ہے اور خواب پورا ہو سکتا ہے۔ پتہ ہے اللہ اپنے بندے کو زخم دینے سے پہلے اس کے مرہم کا علاج کرتا ہے، تو آپ کو ایسے کیوں لگتا ہے کہ وہ آپ کو تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے گا؟ وہ آزمائش صرف اس لیے دیتا ہے کیونکہ اس کو ہمارا مانگنا پسند ہے۔ اگر ہم پہ کوئی تکلیف یا مصیبت نہ آئے تو کیا ہم اس کی طرف لوٹیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم اس کو صرف پریشانی میں ہی تو یاد کرتے ہیں، بس اسی لیے وہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے اصل یعنی اپنے رب سے جڑا رہے۔ ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور اس دن آپ سمجھ جائیں گے صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پہ توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ اور قریب ہی آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو آپ کے دل میں ایک ہی دعا کا خیال بار بار کیوں آتا؟ بس اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور دعا مانگنا مت چھوڑیں۔ اگر دیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ رہا ہے، اس لیے انتظار کریں، آپ کو وہی ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ دوسروں کی خوشی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، ان کی دولت آپ کی روزی کم نہیں کرے گی، ان کی کامیابی آپ کی ناکامی کی وجہ نہیں بنے گی۔ پاکیزہ زندگی گزاریں اور لوگوں کے لیے وہی چاہیں جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں۔
انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو، جب اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو، یہاں تک کہ حقیقت کھل چکی ہو مگر ہونٹ پھر بھی ساکت ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو ضائع جائیں گے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ اگر اللہ آپ کا دل نہیں بدل رہا تو سمجھ جائیں اس نے قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ تو ناممکنات کو بھی ممکن بنا دیتا ہے اور آپ ممکن کے لیے رو رہے ہیں، اور کیا پتہ آپ کو آخر میں وہی مل جائے جو آپ مانگتے رہتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے صبر کیا اور اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ ہم اچھا ہونے اور اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں ہمیشہ برے ہی رہتے ہیں۔ زندگی میں ہمارے ساتھ چلنے والا ہر شخص اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ٹھوکر کھا کر گریں اور وہ ہمیں سنبھال لے، ہاتھ تھام کر گرنے سے پہلے یا بازو کھینچ کر گرنے کے بعد۔ بعض لوگ زندگی کے سفر میں ہمارے ساتھ صرف یہ دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم کب کہاں اور کیسے گرتے ہیں۔ لگنے والی ٹھوکر ہمارے گھٹنوں کو زخمی کرتی ہے یا ہاتھوں کو، خاک ہمارے چہرے کو گندا کرتی ہے یا کپڑوں کو۔ زندگی میں سانس اور ساتھ دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے، ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، پھر تمہیں اس اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جسے تمام پوشیدہ اور کھلی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر سے خاموش ہو جاتا ہے۔ برا بھی وہی بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان صرف تلوار سے ہی نہیں بلکہ تانے سے بھی مر جاتا ہے۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا ہے اور جینے کے لیے بہت سا پینا پڑتا ہے۔ مشکل چھوٹی ہو یا بڑی، بس وقت اپنوں کی پہچان کروا دیتا ہے، بس وقت اپنوں کی پہچان کروا دیتا ہے۔ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں: 1 بہت جلدی جذباتی ہوگا، 2 اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، 3 وہ بہت احساس والا ہوگا، 4 وہ ہر رشتہ دل سے بنائے گا، 5 وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوگا۔